اب میں وہی آیا پڑھوں گا جس آیا کے بارے میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ ہے آیت نمبر 103، لیکن اس سے پہلے 2 آیات ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And how could you disbelieve to you while to you are being recited the verses of Allah and among you is his messenger. تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول کھڑا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کو تلاوت کر رہا ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہے. How can you reject him؟ یعنی چلو آج کے کافر نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کے لیے ذرا زیادہ مشکل ہے ایمان لانا، اس کو زیادہ دلائل دینے پڑیں گے. لیکن تمہارے تو سامنے نبی کھڑے ہیں اور ان کے معجزات تمہارے سامنے، ان کی شخصیت تمہارے سامنے ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں پہ یعتصم باللہ، اللہ کی رسی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ رسی کیا ہے اس پہ انشاءاللہ بھی میں آتا ہوں. Whoever holds firmly to Allah has indeed been guided to a straight path. ابھی ہولڈ کی بات ہو رہی، رسی کی بات 103 نمبر آیا میں آئے گی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے کو فرملی ہولڈ کر لے گا. whoever holds firmly to Allah has indeed been guided to a straight path. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت امپورٹنٹ آیا ہے، بڑی زبردست آیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. ہم سے بات ہو رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہو جاؤ. آج ایک بڑی زبردست مجھے بات پتہ لگی، کسی نے سوال کیا کہ دین و دنیا میں ایک ایکسٹریمزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کچھ لوگ دین کی طرف بہت ہیں، کچھ لوگ دنیا کی طرف بہت ہیں، تو ایک میانہ روی والا رویہ کیا ہے، کیا کرے عام آدمی جو ہے وہ. تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے چلے گا، وہ اس ایکسٹریم سے بچ جائے گا. اگر وہ دنیا کے کام بھی کرے گا تو وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرتے ہوئے ایک کام کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے، تو وہ اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا، تو وہ دنیاوی کام بھی اس کے لیے عبادت ہے. جیسے کہ اگر وہ پیسے کماتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اور یہ سوچ کر کماتا ہے کہ حلال روزی اللہ کا حکم ہے اور میں نے بچے پالنے ہیں، میں نے ان کو ان کا دیکھ بھال کرنا ہے، انہیں اچھے لیول پر جو ہے وہ لے کر جانا ہے دنیاوی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، تو یہ ساری اس کی عبادت بن جائے گی. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بی کانشیس آف اللہ. تقوی ایک پورا کانسیپٹ ہے جو انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ سے بات کروں گا. تقوی ہوتا کیا ہے؟ حق کا تقاتی، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے کہ اس سے تقوی رکھنے کا حق ہے، اس طرح سے رکھو. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ سے کل ڈسکس کروں گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. تو اس رمضان میں خاص دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے ہی موت دیجیے، ہمیں کلمہ نصیب فرمائیے ڈیتھ بیڈ پہ. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کلمہ سب کو نصیب نہیں ہوتا اور پتہ نہیں انسان کس حالت میں فوت ہو جاتا ہے، انسان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تلقین کریں کہ دیکھو موت نہ آئے الا یہ کہ تم مسلمان ہو. اور مسلمان سے آپ مراد ہے اللہ کو سبمٹ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو، تبھی تم قبر کے وہ 3 سوالوں کے آنسر کر سکو گے. یہ ہے وہ آیا جو فرقہ وارانہ، فرقہ واریت کے سلوشن میں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بِحَبْل اس کو رسی کہتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا and hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ڈیوائیڈ نہ ہو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن و حدیث ہے. اس کی ڈیٹیل تفسیر ہے. کل آپ سے چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، 10:15 شروع کیا تھا، 11:15 ہو گئے. اس کو میں ڈیٹیل پروو کروں گا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے اور اس رسی کو تھامنے سے انسان کس طرح فرقہ وارانہ رویے سے، فرقہ واریت سے بچ جاتا ہے. جو منہج صحابہ سے آ رہا ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے، اور صحابہ کو جن لوگوں نے فالو کیا ہے یعنی کہ تابعین نے اور تبع تابعین نے، ان سے جو منہج آ رہا ہے، منہج سے یہاں پہ مراد ہے جو سوچ آ رہی ہے، جو عقائد آ رہے ہیں، جو دین کی سمجھ آ رہی ہے،
ہم اس چیز کو فالو کریں. اور یہی بحبل اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. اس رسی کو جو بھی مضبوطی سے تھام لے گا، یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ کو جو پکڑ لے گا، قرآن و حدیث کو جو اس طرح سے سمجھے گا جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے، تو وہ تفرقہ بازی سے بھی بچ جائے گا. اور یہی حکم اللہ نے دیا کہ تفرقے سے بچو. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ تفرقے میں پڑ جاتا ہے پھر اس کے لیے ہدایت پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ آج کا کرکس ہے جو میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، اپنے مائنڈز کو براڈ کریں. انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے کی بات تو سن لیں پہلے جا کے، اس سے پہلے اگلے کو لیبلز لگائیں، آپ اگلے کو برا بھلا کہیں، پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. یہی فرقہ وارانہ رویہ سے بچنے کی جو ہے وہ ایک جڑ ہے. تو جزاکم اللہ خیر فار لسننگ. انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی کویسچن ہوں گے آپ وہ پوسٹ کل کر دیجئے گا، میں ان کو لے لوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بڑا خیال رکھیں، میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.